نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے خسارے کا سودا طے کر لیا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بے شک بات یہ ہے کہ ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے گھڑے ہوئے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے. پھر ان کا کوئی بہانہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب خدا کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. دیکھو کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے معاملے میں، اور جو کچھ وہ شریک کھڑا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹیں لگی ہوئی ہیں. اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں آپ سے بحث کرنے کے لیے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو وہی پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں. اور وہ اس ہدایت سے، اس قرآن سے دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی اس سے کنی کترا رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کی
سورہ انعام کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک کا۔ کل بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے ہاں جو پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں وہ اپنے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا تمہاری کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے؟ تو یہود و نصارہ نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کے حق میں تو کوئی بھی گواہی نہیں دیتا، ہم نے یہود و نصارہ سے پوچھا ہے، وہ آپ کے حق میں گواہی نہیں دے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے، اللہ میرے حق میں گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں آشکارا کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کے جھوٹ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، توریت دی ہے، زبور دی ہے، انجیل دی ہے، مختلف انبیاء کے صحائف دیے ہیں، وہ تو اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ہاتھوں میں پلی ہوئی اولاد ہوتی ہے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ماں باپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کے ایک ایک نشان بدن سے واقف ہوتے ہیں، کسی بھی شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بینائی چلی جاتی ہے، لیکن بیٹا قریب آتا ہے تو بینائی چلی جانے کے باوجود اس کی چاپ سے اور اس کے آنے کے انداز سے بھی پہچان لیتے ہیں، آدمی کو کبھی دھوکہ نہیں لگتا۔ فرمایا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کچھ شبہ نہیں، کچھ دھوکہ نہیں لگ سکتا، ایسے ہی یہ اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں، ان کو ایک ایک بات معلوم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کے پاس اپنا نامہ مبارک ارسال فرمایا، اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ پوچھا، آپ کا نام و نسب پوچھا، اور پھر اپنی کتابوں سے تصدیق کی۔ یہود و نصارہ کی جو کتابیں تھیں ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود تھا، آپ کا نسب موجود تھا، آپ کا حلیہ شریفہ موجود تھا، آپ کے جو قریبی ساتھی تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کا تذکرہ موجود تھا۔ ایک راہب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا پورا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ان کا حلیہ بھی پایا جاتا ہے۔ فرمایا سب کچھ موجود ہے، لیکن جنہوں نے اپنے لیے خسارے کا سودا طے کر لیا ہے، انہوں نے طے ہی یہ کر لیا کہ دنیا حاصل کرنی ہے، چاہے ہماری آخرت کتنی ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے، تو وہ تو بہرحال ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن ان کا ایمان نہ لانا ان کے ہٹ دھرمی عناد کی وجہ سے، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا ہی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے آخرت تباہ ہو جائے، کسی دلیل کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ایک جملہ قرآن نے یہاں ذکر کیا، اور اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کی ہوئی سچی ہدایت کس قدر بے نیاز ہے اس معاملے میں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے پیغمبر جو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، تم بھی ان کی تصدیق کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر یہ اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول نہ ہو، ان کی طرف وحی نہ آئی ہو، اور یہ دعویٰ کریں کہ میں رسول ہوں، میری طرف فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت ہی بڑا جرم ہے، ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ لیکن اگر یہ سچے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور واقعی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور اس کے باوجود تم ان کو جھٹلا رہے ہو، یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کی آیات کا انکار کر رہے ہو، تو پھر اپنے بارے میں بھی سوچو کہ تم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ تو یہاں بے نیازی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچے ہیں تو پھر اپنے بارے میں سوچو۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان آیات کو
اہل مکہ تک کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک ہی قانون ذکر کیا گیا ہے، اور وہی قانون ان کے بارے میں کہ اگر خبر دینے والا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر یہ سچا ہے اور پھر تم آیتوں کو جھٹلا رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کی سچائی کی ایک اور بڑی دلیل ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک جو کہہ لیجئے کہ فرضی طور پر، امکانی طور پر ایک احتمال کو بیان کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نازل ہوئی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون؟ یعنی اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ منکر جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور بدعتی یا جھوٹے مدعی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، دونوں بڑے ظالم ہیں۔ فرمایا ان سے زیادہ، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ دونوں جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ ایک طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سچی آیتوں کو جھٹلاتے بھی تھے، اور دوسری طرف اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے بغیر دلیل کے، حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے بغیر دلیل کے، حرام کو حلال قرار دیتے تھے بغیر دلیل کے، تو یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا جرم تھا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ پھر آگے اصولی طور پہ بات ذکر فرما دی کہ بے شک یہ ظالم کامیاب نہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں یہ جو آیا ہے پیچھے کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، تو دو واقعے ذہن میں آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ ایسے ہی زید بن سعنہ ایک یہودی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تیش دلانے کی بہت کوشش کی کہ آپ غصے میں آئیں، اور غصے میں شاید کچھ حد سے تجاوز فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر آپ کا تحمل غالب تھا، تو وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے ہماری کتابوں میں یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ کھجوریں لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھجوریں پیش کی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ انہوں نے کہا صدقہ ہے، تو آپ نے اپنے غریب صحابہ کی طرف کھجوروں کو بڑھا دیا اور خود تناول نہیں فرمائی۔ پھر کچھ عرصے بعد، چند دنوں کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور اب کھجوریں پیش کی، تو حضور نے پوچھا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ انہوں نے کہا ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور ان کو تناول فرمایا، تو وہ اس نشانی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہ نشانیاں، علامات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جزیات ان کی کتابوں میں مذکور تھی، لیکن ضد تھی، عناد تھا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا معاملہ تھا کہ جھٹلا دیا۔ اب اس کے بعد پھر مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ ابھی پیچھے جیسے ذکر ہوا نا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس طرح سے کہ اللہ کے لیے شریک گھڑتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ تو فرمایا کہ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں
جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے، جو تم نے شریک گھڑے تھے اور ان کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کو اللہ بھی رد نہیں کر سکے گا، اللہ نے پکڑ بھی لیا تو یہ چھڑا لیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کو پکڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ چھڑا لیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات آدمی کلمہ پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور پھر اسی شرکیہ عقیدے کو زبان سے بولتا ہے، ارتکاب کرتا ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ اگر خدا نے پکڑ بھی لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ایسی ہی گھڑی ہوئی بات ہے جیسی مشرک گھڑا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم اس دن مشرکوں سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے گھڑے ہوئے شریک جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے؟ اب وہ دائیں دیکھیں گے اور بائیں دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے اور پیچھے دیکھیں گے، لیکن گھڑے ہوئے شریک غائب، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آئے گا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جھوٹوں سے اظہار براءت کریں گے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا، حضرت عزیر اظہار براءت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اظہار براءت کریں گے۔ ایسے ہی جو دیگر انہوں نے اللہ کے لیے شریک گھڑے تھے وہ سب کے سب اس موقع پر غائب ہو جائیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، اب ان کا کوئی بہانہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، کھلا جھوٹ بول دیں گے کہ جب کوئی اور بہانہ نہ چلے گا تو سفید جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کریں گے، صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، ان کا یہ جھوٹ بھی نہ چل سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اعضاء سے گواہی لی جائے گی، اعضاء بولیں گے، پیشانی جو غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوگی وہ پیشانی بولے گی، ہاتھ جن سے غیر اللہ کے چڑھاوے نظر نیازیں دی ہوں گی یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں جن سے قبروں کے طواف کیے ہوں گے اور بتوں کے طواف کیے ہوں گے یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے معاملے میں اور وہ سب غائب ہو گئے جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ کان لگا کر باتیں سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو وہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو نہ لاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن ان کو سنایا کرتے تھے اس قرآن کی فصاحت و بلاغت سے اور جاہ و جلال سے وہ متاثر ہوتے تھے، چھپ چھپ کے سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور غور سے کان لگا کر سنا کرتے تھے۔ ابو سفیان کا بھی یہی معاملہ تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اخنس بن شریک کا بھی یہی معاملہ تھا، اسی طرح سے بعض دوسرے بھی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام اللیل فرما رہے تھے اور بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو یہ چھپ کر سن رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو انہوں نے پہچان لیا، پکڑ لیا کہ یار ایسا نہیں کرو، اگر ہمیں اس طرح سے لوگ سنتا دیکھیں گے تو وہ پھر شک میں مبتلا ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ واقعی سچی بات ہے، یہ خود چھپ چھپ کر سنتے۔ تو ایک دوسرے کو سمجھا کر بھیج دیا، اگلے روز پھر آگے پھر کہنے لگے یہ اصل میں جادو کرتا ہے، اس جادو کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن میں بھی آیا کرتا تھا اور چھپ کر سنا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں سن رہا تھا کہ مجھے وجد آ گیا اور میں نے کہا کیسی زبردست شاعری ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، تم اس کو شاعری سمجھ رہے ہو، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ کہتے میں چونک گیا اور میں نے کہا دیکھو کیسا جادوگر ہے، اسے میرے دل کی بات پتہ چل گئی۔ اگلی آیت ہی یہ تھی وما ہوا بقول کاہن، اور یہ جادو بھی نہیں ہے۔ تو کہتے پھر میں پلٹ کر چلا گیا اور میرے دل میں ایمان اس روز آ گیا تھا۔ تو منہم من یستمع الیک کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کان لگا کر سنتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے اس کی فصاحت و بلاغت اور ان کلمات قرآنیہ کا جاہ و جلال ان کو متاثر کرتا تھا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو کان لگا کر اس لیے سنتے تھے کہ جھٹلائیں گے کیسے، مقابلہ کیسے کریں گے۔ ایک بدبخت تھا نضر بن الحارث، تو اس کا معاملہ یہی تھا کہ سازش کے طور پہ کان لگا کے سنتا تھا، جھٹلانے کے لیے اور کوئی غلطی پکڑنے کے لیے، کوئی عیب نکالنے کے لیے۔ تو وہ سنتے تھے، یہ دونوں گروہ ہی سنتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی اور ایسے پردے ڈال رکھے تھے کہ ہدایت کی سیدھی بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں، باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اصل میں آدمی خود بار بار اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، عناد کے ساتھ اور ضد کے ساتھ اللہ کے مقدس کلام کا مقابلہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے بد پرہیزی کرتا رہے اور پھر ڈاکٹر لا علاج قرار دے دے کہ اب علاج نہیں ہو سکتا، یہ ہے اللہ کی مہر، یہ ہے اللہ کی جانب سے پردے ڈال دینا۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھنا چاہتے تھے، ہدایت کے طالب تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت سے روک دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود ہی انہوں نے بار بار ضد اور عناد کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے بھی مہر لگا دی۔ تو ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کی کانوں میں ڈانٹیں لگا دی گئی کہ اب نہ یہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے کلام کو قبولیت کے سننے کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس بحث مباحثے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ روم اور عجم کے قصوں کی طرح قصے ہیں اہل کتاب کے جن کو محمد سن کر یاد کر چکے ہیں اور اب ہمیں آ کر سناتے ہیں۔ یہ نضر بن الحارث گیا اور 2 گانے والی لونڈیاں خرید کر آیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ ان کو گانے پہ لگاتا تھا اور پھر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ کیا اس سے پرانے قصے سن رہے ہو، یہ دیکھو گانا سنو اور یہ لونڈیا کتنا اچھا گاتی ہے۔ تو وہ لوگوں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی باتیں چھوڑ دو۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ دوسروں کو بھی اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی کرنی کترا رہے ہیں، خود بھی سننا نہیں چاہتے، دوری اختیار کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہاں قرآن نے بہت قریبی 2 لفظ استعمال کیے جو بولنے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ینہون عنہ وینأون عنہ۔ نہا ینہا اس کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، اور نآ ینآ اس کے معنی ہوتے ہیں دوری اختیار کرنا، کرنی کترانا، کہ یہ خود بھی دوسروں کو اس ہدایت سے روک رہے ہیں اور خود بھی کرنی کترا رہے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھ بھی نہیں رہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور نہیں ہے کا مطلب یہ کہ آخرت میں ان کو جو سزا ملنے والی ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ جو حشر ہونے والا ہے اس کا ابھی ان کو شعور نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیسا
سخت معاملہ ہوگا اور کیسی ان کو سزا دی جائے گی، تو پھر یہ کبھی بھی اس کی جرت نہ کر سکے، لیکن چونکہ وہ غیب ہے اس لیے یہ جرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کیے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ ان کی وہ حالت دیکھ لیں جب ان کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لو کا معنی ہوتا ہے اگر آپ ان کی وہ حالت دیکھ لیں، علماء نے فرمایا کہ اس کا جواب محذوف ہے کہ اگر آپ ان کی وہ حالت دیکھ لیں تو ان کی وہ حالت بہت ہولناک ہوگی، خوفناک ہوگی۔ آپ ایسا منظر دیکھیں گے جو کبھی نہ دیکھا ہوگا، آپ بہت ہولناک منظر دیکھیں گے اور ان کی بہت بری حالت دیکھیں گے۔ اگر آپ دیکھ لیں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ کے سامنے، فقالو تو اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ تمنا کریں گے، ایسی تمنا جو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، تو پھر ہم تصدیق ہی کریں گے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آج یہ جس تصدیق کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تصدیق دنیا میں بھی ان کے قلب میں موجود تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہوں، دنیا میں بھی سچے ہی سمجھتے تھے، لیکن وہاں مال و اسباب کی کشش نے اور دنیا کے جال اور پھندوں نے ان کو ایسے باندھ لیا تھا کہ اسی دنیا کے عاشق ہو گئے تھے اور جھٹلا دیا تھا۔ آج اگر بالفرض ان کو دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے، دوبارہ یہ اسی مال میں اور اسباب میں اور دنیا کے عیش و آرام میں پھنس جائیں گے، پھر جھٹلا دیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ وہ بات ان کی ظاہر ہو گئی ہے جس کو یہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کا اقرار نہ کرتے تھے، چھپائے رکھتے تھے۔ آج یہ سچائی کا اقرار کر رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ واقعی سچے ہیں۔ تو یہ کوئی بات آج ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ جس بات کو یہ پہلے چھپایا کرتے تھے وہی بات ظاہر ہو گئی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر بالفرض یہ واپس لوٹا دیے جائیں تب بھی یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا جاتا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہی ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، کھائے نہیں جائیں گے۔ وہ فارسی میں بھی ایک مصرع ہے نا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ اے بابر عیش کے ساتھ زندگی گزار لو، اس لیے کہ دوبارہ عالم نہیں ہے۔ کفر کے اور شرک کے مختلف ورژن تھے، مختلف شیڈز تھے، جیسے آج کل بھی ہے۔ تو سارے آخرت کے منکر نہیں تھے مشرک، بلکہ مشرکوں میں سے اکثر وہ تھے جو آخرت کے مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہ معبود اس اگلی زندگی میں ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو سرے سے ہی اگلی زندگی کے منکر تھے۔ اکثر تو اگلی زندگی کے منکر نہیں تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو اگلی زندگی کے بالکل ہی منکر تھے۔ یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، بس دنیا کی زندگی ہے، مر گئے تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، اور اگر آپ دیکھ لیں اس منظر کو جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب ان کی پیشی ہوگی اور یہ احکم الحاکمین کے سامنے، مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت کی ان کی ذلت کو، ان کی بے چارگی کو، ان کی بہانہ سازیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ایک بڑا منظر دیکھیں گے۔ قال الیس ھذا بالحق، رب فرمائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تم کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں،
یہ بس قصے کہانیاں ہیں، تو رب ان کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے واقعی ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمائے گا پھر چکھو اس عذاب کو، چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے بدلے میں، جو تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں چکھو اس عذاب کو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے تصور کو، قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلایا، وہ خسارے میں رہے، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت ان پر آ گئی۔ دیکھیے، ایک تو ہے وہ قیامت جو پوری کائنات کی اجتماعی انتہا ہے، اجتماعی اختتام ہے، اور ایک قیامت انفرادی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا تو اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی۔ تو یہاں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ساعہ سے مراد اجتماعی قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور ساعہ سے مراد انفرادی قیامت یعنی اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آ پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو یہ کہیں گے ہائے افسوس، کیسی کوتاہی ہم نے کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے کرتوت اور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، سن لو بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہی ہے۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔